رمضان 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 يا حبيب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الی ان قال علیہ السلام حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو ولا نسرع بابصارنا الی لہو. استقبال ماہ رمضان میں امام نے جو دعا پڑھی تھی اسی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. اور یہ مقدس اور محترم مہینہ، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب تک جو وقت گزر گیا، لیکن جو کچھ بھی امام نے بتایا ہے اس پر جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک واقعاً اس محترم مہینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہ سے محفوظ رکھنا اس مہینے میں، حتیٰ کہ ہم کوئی غلط بات نہ سنیں. پہلے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کانوں کو بھی ہر غلط آواز سے بچا کر رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ صرف کانوں کو ہی نہیں، ولا نسرع بابصارنا الی لہو، ہماری آنکھیں کوئی فضول چیزیں، کوئی غلط بات، کوئی لہو و لعب نہ دیکھیں. پروردگار اس سے بھی ہمیں بچا کر رکھنا. یعنی گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے منہ بند ہے، کھانا بند، پینا بند، اسی طریقے سے کان بھی بند. ایک روزہ دار کے کان حرام اور غلط بات نہیں سن سکتے. اسی طریقے سے روزہ دار کی آنکھیں بھی بند ہونا چاہیے، وہ کوئی غلط چیز نہ دیکھے. حرام کی بات نہیں امام نے کہی، لہوین، جو چیزیں بیکار ہوں، جو چیزیں فضول ہوں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے اور ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے. آئیے قرآن اور حدیث میں اللہ کس چیز کو کہا گیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے انسانی زندگی کے اوپر. قرآن مجید نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، کھیل تماشا ہے، ولہو، بیکار ہے، فضول ہے، وزینت، اور اس میں صرف آدمی میک اپ، شائننگ میں رہتا ہے، اور وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات، ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے بلند اور اونچا ظاہر کرنا چاہتا ہے. زندگانی دنیا کا کل کام یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے در حقیقت یہ لہو و لعب میں، بیکار میں آدمی پڑا رہتا ہے. یہ زندگی در حقیقت آخرت کے لیے تیار کی گئی ہے اور آخرت کا زینہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. فما خلق امرؤ عبثا فیلہو، کسی آدمی کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ولا ترک سدى فیلغو، تمہیں بلا وجہ نہیں چھوڑ دیا گیا ہے تم لغو کام، فضول کام کرتے پھرو. آپ کوئی گھڑی خرید کر لائیں مگر اس کو ہاتھ پر نہ لگائیں. بہترین قیمتی سے قیمتی موبائل لے کر آئیں مگر اس کو پیک کر کے آپ الماری میں رکھ دیں. اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدیں، بائک خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں، مگر اس کو گھر میں سجا کے رکھ دیا جائے تو آدمی کہے گا کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا؟ بھائی اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اتنی مہنگی چیز لے کر آئے اور اس کو آپ نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے. موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. زیور لے کر آئے، اس کو لاکر میں رکھ رکھا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. آئندہ بھی وہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بڑھاپا آ گیا ہے، انسان مرنے کے قریب ہے اور سارا زیورات، دولت لاکر میں لاک رکھی ہوئی. تو جب پہننا بھی نہیں ہے، کل کو کام بھی نہیں آنا ہے، اس پیسے کا استعمال بھی نہیں ہونا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ یہ بیکار کا کام کیوں ہے. اب آپ خود سوچئے کہ اللہ نے انسان کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، یہ دل و دماغ دیا، یہ اتنی عجیب و غریب مشینری دی ہے، اور اس کو آدمی بیکار کے وقت میں برباد کر دے، فضول کاموں میں خرچ کر دے اور اس سے صحیح استعمال نہ کرے. اس سے بڑی ناشکری اس جسم کی اور اعضاء و جوارح کی کیا ہوگی. لہذا امام نے فرمایا
کہ اتقوا اللہ، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ آدمی اگر بیکار کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ وہ یسخط الرحمن، جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اتنی صلاحیتیں، اتنی قوتیں، اتنی طاقتیں دی ہیں، اور وہ آدمی صحیح استعمال نہ کرے تو اس سے رحمان پروردگار اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وَيُرْضِ الشیطان، اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کے اس آدمی کو بیکار کاموں میں لگا دیا، اور جس کا مقصد خلقت تھا، جو عبادت و بندگی کا جو اس کا راستہ تھا، میں نے اس سے اس کو دور کر دیا۔ وَيُنْسِ الْقُرْآنَ، اور اس کے ذریعے سے انسان قرآن کو بھول جاتا ہے۔ آج اگرچہ ماہ رمضان چل رہا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت ہے جو بیکار چیزوں میں جاتا ہے، جو فضول باتوں میں جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کیا کہا کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا کہ ہم ماہ رمضان میں تیزی کریں، جلدی کریں، دوڑیں ان چیزوں کو دیکھنے کی طرف جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی ہماری آنکھوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کم سے کم ماہ رمضان اس طریقے سے گزرے، جو دن بچے ہوئے ہیں ان میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر کنٹرول ہو، ٹی وی کے اوپر ہر پروگرام نہیں دیکھنا ہے، اسی طریقے سے موبائل کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر جو کچھ بھی آئے آپ دیکھیں نہیں، کم سے کم اتنا تو خیال رکھنا ہے کہ حلال اور حرام، حرام تو دیکھنا ہی نہیں، اگر حلال بھی ہے اور وہ لہو ہے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہو چیز کیا کرتی ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجالس اللہو تفسد الایمان، جہاں بیکار کی باتیں ہیں، لغویات ہیں، لطیفے بازی ہو رہی ہیں، فضول کی باتیں ہو رہی ہیں، ذکر خدا نہیں ہے، یاد خدا نہیں ہے، چاہے ماہ رمضان میں آپ جمع ہوئے ہیں، امام کہتے ہیں لہو جہاں جمع ہوتا ہے اس سے تفسد الایمان، انسان کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جانا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، جس کا دین، شریعت، ایمان، اسلام، آپ کی اصلاح نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں آپ کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے۔ لہویات سے اور کیا ہوتا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَثُرَ اللَّهْوُ قَلَّ عَقْلُهُ، جس کے یہاں لہویات، بیکار کی باتوں کی بہتات ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ جو بھی دیکھیے بیکار کے کاموں میں لگا ہوا ہے، جو بھی کسی کام کی چیز نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، آپ وہاں چلے جا رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایسے آدمی کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ جب عقل کم ہو جائے گی تو آدمی گویا دیوانہ ہو گیا، دیوانگی کی طرف چلا گیا، بے عقلی کے کام کر رہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے اتنے اعضاء و جوارح دیے، ان کو چھوڑ کر ان کی صحیح صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے بجائے آدمی ان کو فضول کاموں میں استعمال کرے، اس سے بڑا ناعقل اور بے عقلا کون ہے؟ لہٰذا امام نے کہا کہ ہماری نظر بھی اللہ نہ ہونا چاہیے، پروردگار توفیق دے، ہمیں بچا لے کہ ہم لہو چیزوں کو دیکھے بھی نہیں، ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں۔ اور واقعاً یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور ماہ رمضان ہو، چاہے نماز کا وقت ہو، چاہے جمعہ کا وقت ہو، شیطان کہیں بھی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس ماہ رمضان میں بھی یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، اس سے بات کر لیں، اس میں انسان ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، فضول چیزیں سنتا رہتا ہے، فضول کاموں میں اپنے کو مشغول رہتا ہے۔ نہیں، یہ مہینہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا اللہ کے لیے ہے، تو ہر وہ کام کرنا چاہیے، صرف اور صرف وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، خدا سے جوڑتا ہے۔ لیکن شیطان نماز میں بھی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، روزے میں بھی ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اس میں دل لگنے نہیں دیتا۔ آپ سنیے اور سوچئے کہ خود سورہ جمعہ میں صاف طور سے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو، اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں تک تو نماز جمعہ کے لیے بلایا گیا۔ اب اس کے بعد کی عجیب و غریب آیت ہے، یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو، شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ یعنی جب تک آدمی بزنس کاروبار کر رہا تھا تو وہ کاروبار تھا، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی کہا اس کو چھوڑ کر نماز پڑھو،
جب آپ نے نماز پڑھ لی اب اللہ اس کو بزنس اور کاروبار نہیں کہتا، اب کہتا ہے فضل خدا تلاش کرو، یعنی پھر سے منتظر ہو جاؤ اور یہ تمہارا بزنس اور کاروبار نماز کے بعد فضل الہی بن جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے اور اے پیغمبر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے پیغمبر یہ لوگ جب تجارت یا اللہ و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ عجیب آیت ہے جو سورہ جمعہ میں ہر جمعے کو بہرحال امام جمعہ یقیناً پڑھتا ہے۔ حضور سرور کائنات نماز جمعہ کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک قافلہ آیا، اور قافلہ آنے کے بعد اس نے ڈھول تاشا بجانا شروع کیا۔ لوگوں کو گویا معلوم ہوا کہ کاروان تجارت آیا ہے، سامان لے کر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سامان بک جائے، ہم محروم رہ جائیں۔ لہذا جو لوگ پیغمبر کا خطبہ سن رہے تھے وہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے اور نماز چھوڑ کر کاروبار، بزنس اور مال خریدنے کی فکر میں وہاں چلے گئے۔ صرف 12 آدمی تھے، 12 افراد تھے جو حضور سرور کائنات کے سامنے بیٹھے رہ گئے، باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروردگار نے کوئی گویا جلال آیا اور اس نے باقاعدہ اس عمل کی تنبیہ کی اور انہیں متوجہ کیا، یہاں تک حدیث میں کہ اگر سب چلے جاتے تو عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ آج کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسلمان کہیں امام جمعہ کسی مسجد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور سارے کے سارے نمازی اسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے زمانے میں ایسا ہوا تو اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو لاہو فضول لاہو کاموں میں نہ جاؤ، تمہیں رزق کی تلاش ہے تو فاللہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مختصر یہ کہ امام نے ہمیں تعلیم دی اور اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ پروردگار ہمیں بچانا، محفوظ رکھنا کہ ہماری آنکھیں تیزی کے ساتھ گناہ کی طرف جائیں اور ہماری نظریں اس طرف اٹھیں، اس سے ہم کو محفوظ رکھنا۔ یہ ماہ رمضان کے روزے کا فلسفہ ہے۔ اب بتائیے کہ اپنی نگاہوں کے اوپر ہمیں کتنا کنٹرول ہے، ہم فضول باتوں سے اپنی نگاہوں کو کتنا بچاتے ہیں۔ محرم اور نامحرم کا معاملہ تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ محرم کون ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کی بھابھی آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کی سالی آپ کے لیے نامحرم ہے، تو لوگ کہتے ہیں عجیب، بھابھی بھی نامحرم، سالی بھی نامحرم، سب سے زیادہ تو مذاق انہی سے ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی یہ چیزیں ویسی ہی رہ جاتی ہیں۔ نہیں، امام کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری نگاہ کے اوپر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ روزہ دار وہ ہے جس کی نگاہ بھی غلط اور لہو کی طرف نہیں جاتی۔ امام فرماتے ہیں کہ العین برید القلب، تمہاری آنکھ تمہارے دل کا ڈاکیہ ہے، دل میں جو کچھ بھی گزر رہا ہے آنکھوں کے اشارے بتا دیں گے تمہاری آنکھ کیا کر رہی۔ امام فرماتے ہیں کہ لیسا کل قول لیس للہ فیہ ذکر فہو لغو، جس بات میں ذکر خدا نہ ہو وہ بیکار ہے۔ وکل صمت لیس فیہ فکر فسہو، جس خاموشی میں فکر نہ ہو، آدمی سوچ نہ کرے، جستجو نہ کرے، کسی چیز میں عقل کو نہ دوڑائے، وہ بیکار ہے۔ وکل نظر لیس فیہ اعتبار فلہو، جہاں دیکھنے کے بعد آپ کو عبرت نہ حاصل ہو، نصیحت نہ حاصل ہو، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے۔ النظر، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں نظر سے، حرام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اب آخر میں کچھ چیزوں کو دیکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں نظر الی عالم الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، امام عادل کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پیار اور محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا یہ عبادت ہے، اپنے دینی بھائی کو دیکھنا، برادر مومن کو دیکھنا یہ عبادت ہے، عبادت خدا و بندگی میں خدا میں۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، فی المصحف، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں
کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو بند رکھو تمہیں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول رکھیں تو ہمیں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی۔ کم سے کم ماہ رمضان میں ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے، اور واقعاً جب ان سے ہم پیار و محبت سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہمارے اوپر اسی طریقے سے نظر کرم کریں گے، اور جس سے ماں باپ کی نظر کرم مل جائے، ان کی دعائیں مل جائیں، اس سے بڑا روزہ دار کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ان آنکھوں کے ذریعے اپنے گناہ نہ خریدیں اور شیطان کو اپنے دل کے اوپر قابو پیدا نہ کرنے دیں۔ رب کریم سے دعا ہے، معبود امام سجاد نے، پیغمبر اکرم نے جیسا روزہ دار بننے کا ہمیں حکم اور تعلیم دی ہے، ہمیں ویسا ہی روزہ دار بنا دے۔ ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو اور تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھنا، اور انہیں اپنے ذکر اور اپنی عبادت و بندگی اور رضا کی جگہ پر استعمال کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔